24 کے بعد ہی 25 آتا ہے. 24 جب گزر جائے تو پھر اعلیٰ حضرت کا 25 آتا ہے. میرے عزیزوں، آج کا یہ دن پھر ہم نئے سال کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. وہی ہجوم ہے بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ. جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اس دھار کو انگلی دبا کر کے روک دیا جائے تو یہ ممکن نہیں ہے. کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری. کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری. صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا. اور یہ اقبال نے ہم کو بے خوف کیا ہے، بزدلی نہیں سکھائی. اور خاص طور پر علماء اسلام اور طلبہ اسلام یہاں موجود ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو کچھ ہم آج دیکھ رہے ہیں. یہ ہماری پرمپرا چلی ہے اور دستور ایسا ہی چلا ہے. باطل سے ڈرنے والے آسماں نہیں ہے. 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. میرے عزیزوں، ہم اپنی طاقت کے بل بوتے، اپنے منصب اور اپنے عہدے کے بل بوتے اتنی بڑی باتیں نہیں کرتے. ہم جو بات کرتے ہیں وہ ایمانی طاقت کے بل بوتے. اس لیے کہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے. آپ کی نالج کے لیے میرے اساتذہ کے بارگاہ میں یہ عرض کروں گا، ایک لمبے گیپ کے بعد تقریباً 10 مہینے ہو گئے میں جلسے جلوس نہیں کیا. 8 مہینے تو اندر تھا اور 10 مہینے کے بعد میں پرسوں پہلا جلسہ کیا اور اسٹیج کا پہلا جلسہ کیا اور وہ بھی گجرات میں کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ چھپ کر کے چوری سے کیا. میرے عزیزوں، یہ میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام بھی ہے اور تاریخی یہ سچائیاں ہیں. اسلام کو تم جہاں سے روکنا چاہتے ہو وہیں سے یہ پھیلتا بھی ہے. آج جا کر کے دیکھو یورپ، امریکہ، سب سے کثرت سے وہاں پر اگر کوئی دین پھیل رہا ہے تو وہ اسلام ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے. جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. سبحان اللہ سبحان میں اللہ. اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتا تھا کہ ہمارے دینی کاموں پر کوئی فرق نہ پڑے. رب تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے جو میدان کشادہ فرمایا، میں نے ابھی 3 دن پہلے کے جلسے میں یہ بظاہر، ویسے تو سب ڈرتے ہیں ابھی، علماء بھی اور خاص طور پر میرے اساتذہ سب اس بات سے تھوڑے بہت اپنے اندر سہمتے ہوئے ہیں، مجھے لے کر کے، میری سیکیورٹی کو لے کر کے. لیکن میرے عزیزوں، جو بولنے کے لیے اللہ نے مجھے زبان امانت میں دیا ہے وہ جان بچانے کے لیے نہیں، دین بچانے کے لیے. کیا بات ہے کیا بات. سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی میں پچھلے سال ماریرا متحرہ میں تھا عرس کے موقع پر، اور ہمارے چاہنے والے بہت سارے موجود خصوصیت کے ساتھ. مقرر شہیر سید امین صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے آپ کو لے کر کے ہم بہت زیادہ خوفزدہ رہتے ہیں، ڈرتے ہیں، بہت زیادہ ڈرتے ہیں کہ آپ کا ہونا بہت ضروری ہے قوم کے لیے، نوجوانوں کے لیے. اس وقت میں نے یہ بات عرض کی تھی، سیدنا سرکار امام حسین کا امت میں ہونا کتنا ضروری تھا. ان سے بڑھ کر کے تو کوئی ضروری تھا نہیں، باوجود اس کے سیدنا امام حسین نے عظیمت کا راستہ اختیار کیا اور کربلا کے میدان میں پہنچ گئے. میں یہ بات یہاں پر چھیڑا اس لیے کہ میں نے 3 دن قبل یہ بات بھی کہی تھی،
مجھے ٹونٹ مار کر کے، تانا مار کر کے کچھ لوگوں نے بار بار یہ پوچھا تھا، اندر بھی باہر بھی، کہ کیسا لگا اندر کا ماحول، واپس آؤ گے گجرات، دوبارہ آؤ گے گجرات؟ میں اس وقت یہ کہا تھا ہم ان کی نسل میں ہیں جو کیسر و کسرا سے بھی نہیں ڈرتے تھے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ زمین، یہ رب ذوالجلال کی وسیع و عریض زمین، جس کو ہم نے ایک ہی جملے میں یوں کہا تھا، پائے مرا لنگ نیس زمین خدا تنگ کیا نیس۔ بات ہے، واہ واہ، سبحان ابھی اللہ۔ تک تو اللہ نے مجھے لنگڑا نہیں کیا ہے، اور جب تک پاؤں سلامت ہے ہر زمین پر جائیں گے۔ اور کوئی بھی غیر قانونی کام اگر ہم کر رہے ہوں تو ڈرنا چاہیے۔ دیش کے خلاف، ملک کے خلاف، قانون کے خلاف کسی گتی ویدی میں، کسی ایکٹیویٹی میں ہم ملوث ہیں تو ڈر ڈر کر کے، سہم کر کے رہنا چاہیے۔ الحمدللہ ایک بال برابر بھی ہمارے اندر ڈر اسی لیے نہیں آیا کہ ہم نے کبھی کوئی خفیہ پلاننگ نہیں کی ہے۔ جو بات کرنی ہے وہ ناموس مصطفیٰ کی، وہ 4 لوگوں میں بھی کہتے ہیں اور 4000 میں بھی کہتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ پہلی اب شروعات میں یہاں سے کرتا ہوں، اس لیے کہ آج اگرچہ میں 4-5 دن سے بیمار ہوں، لیکن اتنا مضبوط کرنٹ یہاں پر موجود ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اتنا مضبوط، جو پورے بر صغیر کو کرنٹ سپلائی کر رہا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور یہ کرنٹ کا ٹرانسفارمر ایسا ہے کہ یہاں سے جو سپلائی ہوتا ہے وہ سیدھے بغداد سے آتا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہاں سے جس کی تار جڑی ہے وہ بغداد سے مدینے پہنچتا ہے، بے شک بے شک۔ اور جس کی تار کٹی ہے تو پھر وہ بے نور ہی رہتا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، شروع کے دن تھوڑی سی بات کہوں گا، اس کے بعد میں اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ آج سے تقریباً 3 سال گزر گئے ہوں گے۔ ہمارے ملک کا ماحول بڑا ہی عجیب ہو گیا تھا، جگہ جگہ گستاخیاں آپ سب نے بھی سنی، اور دل محسوس کر رہ جاتا تھا۔ حالات بڑے پیچیدہ ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اس وقت ایک پاکھنڈی جو بارگاہ مصطفیٰ میں بار بار بھونکتا تھا، جذبات ہمارے سن کر کے اتنے بے قابو ہوئے تھے۔ ہم نے کوئی منصوبہ بند یا پلاننگ کے تحت نہیں، ہمارے جذبے اور وجد میں یہ اعلان کیا تھا کہ بہت ہو گئے ان کے ساتھ مناظرے کرنا، ڈیبیٹ کرنا، آؤ میدان میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں، تم بھی آگ میں کودو ہم بھی آگ میں کودتے ہیں۔ یاد ہوگا یہ جذبات میں، وجد میں اور حضور کی محبت میں کہی ہوئی بات تھی۔ ہم نے کوئی پلان نہیں کیا تھا، کہنا تھا کہہ دیا، اور وہ تو 40-50 لوگوں کے بیچ میں کہی ہوئی بات تھی۔ مہینے کے بعد پتا چلا کہ اس بات کو اللہ نے پوری دنیا میں پہنچایا، کیا بات ہے، واہ واہ۔ ہر جگہ ہر علاقے میں پہنچایا، اور جس کو پہنچنا تھا اس تک تو برابر پہنچی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور پھر بعد میں ہم کو پتا چلا کہ ہم نے کتے کی دم پر برابر پاؤں رکھا ہے۔ واہ 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 واہ۔ اب سنیے، میں یہ بات کیوں چھیڑ رہا ہوں، آج یہ بات مجھے عرض کرنی کیوں پڑ رہی ہے۔ جذبات میں، وجد میں کہی ہوئی بات تو تھی، لیکن جب سامنے سے جواب آیا کہ ہاں ہم آنے کو تیار ہیں، تو پھر سوچنا بھی ہوا۔ اب میٹنگ بھی ہونے لگی، سب لوگ آنے بھی لگے، کچھ تو ہمیں ڈرانے بھی لگے، ڈرائے بھی تھے۔ کیا ہوگا تمہارا، اتنا بڑا اعلان کر دیو، جل جاؤ گے، مر جاؤ گے تو کروڑوں مسلمانوں کا ایمان کیا ہوگا؟ بہت سارے معاملات تھے۔ میں اس وقت پھر سوچنے پر مجبور ہوا۔ میں نے میرے باپ کے لیے، میری ماں کے لیے، میرے خاندان کے لیے تو نہیں کہا، اس حق رسول کے لیے کہا جس سے روشنی کو سورج بھی پاتا ہے۔ بے شک۔ آہا۔ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ دل میں یہ وسوسے بھی تو آتے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ گھبراہٹ بھی تھی، میں نے بہت بڑا اعلان تو نہیں کر دیا
کیا ایسی بات ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اس پہ تو بہت سارے تبصرے بھی تھے. میں نے یہ باتیں کبھی کہی نہیں, اس لیے کہ حالات تھے, ہوئے, گزر گئے, لیکن میں نے کبھی کہا نہیں. آج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں کرنٹ زیادہ ہے, کیا بات ہے, اس لیے کہہ رہا ہوں. اس وقت گھبراہٹ, وسوسے بھی, الگ الگ قسم کی باتیں, لاک ڈاؤن کا ماحول الگ, میرے گھر پر الگ پہرے بندی, یہ سارے معاملات میں جانتے ہو میرے عزیزوں, اس وقت جب کبھی گھبراہٹ کے شکار ہو کر, بے قابو ہو کر, ہم کچھ سوچنے کے لیے یا کچھ مشورے کے لیے ادھر ادھر نگاہیں اٹھاتے ہیں تو ہر کوئی ڈرا بھی رہا ہے, الگ الگ مشورے بھی دے رہا ہے. بڑی ہمت کے ساتھ مارارا متحرہ کے اس عظیم ٹرانسفارمر پر میں نے کانٹیکٹ کیا حضور امین ملت کی بارگاہ میں. میں نے عرض کیا کہ حضور بات ایسی ہے, ناموس مصطفیٰ کی بات ہے اور حضور کی عزت کی بات ہے, غریب ہے, فقیر ہے یہ آدمی, میرے پاس نہ علم کی دولت نہ میرے پاس عمل کی دولت. میں نے تو اعلان کر دیا اور میں جانا چاہتا ہوں دلی, آپ کیا فرماتے ہیں؟ بڑے بڑے پیروں کی بات الگ ہے میرے عزیزوں, سب کمفرٹ زون میں بیٹھنے والوں کی بات نہیں کرتا, بڑے شاہانہ کرسیوں پر بیٹھ کر کے لوگوں میں اپنا روب جمانے والوں کی بات نہیں کرتا. اس عظیم مرد قلندر کا جواب آتا ہے, کہتے ہیں کہ بچے تو نے اپنے گھر کے لیے نہیں پکارا ہے, وہ میرے نانا جان کی بھی عزت ہے, پورے کائنات کی بھی عزت ہے, اللہ کے عظیم رسول کی بھی عزت ہے. نعرہ رسالت, برکاتی دولہا, برکاتی دولہا, محافظ و ناموس رسالت, نعرہ تکبیر. بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی کہ اگر کہہ دیا کہ تو نے اعلان کر دیا اچھی بات ہے, جاؤ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا, میں یہاں بیٹھ کر دعا کرتا ہوں. نہیں, اس عمر میں ٹھنڈیوں کے عالم میں کہا کہ بیٹا تم وہاں سے نکلو, میں مارارا سے اپنی تبرکات لے کر دلی پہنچوں گا. واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج یہ بات اسی لیے عرض کر رہا ہوں, کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا, بول والے میری سرکاروں کے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں نے اس کے بعد فون رکھ دیا اور اس کے بعد سب سے کہا کہ اب کسی بات کی فکر نہیں ہے, اب ٹینشن نہیں ہے, اب کوئی فکر کی بات نہیں اور ڈر کی بات نہیں. پھر کہاں سے کس طرح کے تبصرے آئے مجھے آج وہ یاد بھی نہیں ہے, لیکن اتنی بات یاد ہے کہ اس وقت میرے ساتھ کوئی ایک عظیم شخصیت کھڑی تھی, ہم تو انتظار میں تھے اور گئے بھی تھے, لیکن تاریخ سب کو پتا ہے. میں اپنی تعریف کے لیے نہیں دہراتا یہ بات, میں اپنی بڑائی کے لیے نہیں دہراتا یہ بات, لیکن یہ حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے میں کہتا ہوں. میں کیا, ہمارے محلے کا 8 سال کا بچہ بھی اٹھ کر کے اعلان کرے میرا رب اس کی مدد فرمائے. بے شک, بے شک. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ناموس مصطفیٰ کی بات کر رہا ہے, وہ عزت رسول کی بات کر رہا ہے. عزیزان گرامی وقار, یہی بات حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ جلسوں میں ساتھ میں رہنا, ہاں مقرر ہے یا پھر دیگر ماحول ہے, تو حضرت نے ایک جملہ ابھی 2 دن قبل فرمایا تھا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ, کڑوا کڑوا تھو تھو, یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ اشارہ اس بات پر ہے میرے عزیزوں, اے سنیوں, حضور کی محبت کی بات کرتے ہو تو صرف حضور کی محبت حلوہ پراٹھا کھانے سے نہیں ہوتی, ارے اس میں تو نیزے بھی کھانے پڑتے ہیں, تلواروں کی سائے میں نمازیں بھی ادا کی جاتی ہیں. بے شک. یہ شہادت کہے الفت میں ہے قدم رکھنا, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں بہت بڑی تکلیف اٹھا کر کے آیا ہوں, نہیں,
8 महीने गुजरे कि 8 साल गुजरे, कोई बहुत बड़ी तकलीफ उठा करके तुम्हारे पास आया, मैंने कभी इस चीज का जिक्र नहीं किया और ना ही शिकायत कभी करूंगा इस बात की, इसलिए कि तारीख की सच्चाइयां इस बात की गवाही देती हैं वो बड़े बड़े अइम्मा इस्लाम जो रसूलुल्लाह की आल में से थे, इमाम मूसा काजिम, हम तो मेरे अजीजों गुनहगार हैं, हमारी बहुत सारी खताएं हैं, वो अहले बैत अइम्मा इस्लाम जिनके गुनाह नहीं खताएं नहीं, बगैर किसी कसूर के जालिम बादशाहों ने 7 साल तक उनको अंदर कैद में रखा है। इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी 20 साल तक अंदर रहे, किसको कहते हैं 20 साल, पूरी लाइफ गुजर गई। इमाम मूसा कासिम 7 साल के बाद अंदर जहर देकर के मारा गया और वहीं से जेल से जनाजा भी निकला। उनकी कुर्बानियों पर हम कहां लगते हैं? लोग ये भी जो आज समझते हैं कि बहुत बड़ा काम करके आए, कोई कहां से क्या क्या लक़ब पुकारे, गाजी इस्लाम, ना मेरे अजीजों अभी तो खादिम इस्लाम नहीं बन सके, गाजी इस्लाम तो बहुत बड़ी बात है। और हम इस बात को आपके सामने बार बार दोहराते इसलिए हैं कि आज सुन्नियों को हो क्या गया है, छोटी सी चीज को लेकर बहुत बड़ा समझने लग जाते हैं, बहुत बड़ा समझने लगते हैं। ये इब्तिदाए इश्क है, आगे देखो होता है क्या क्या, सितारों से आगे जहां और भी है। तुम्हारी अभी आजमाइश आई कहां, हमें अभी आजमाया कहां गया है? कुरान तो ये कहता है कि हम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल अर्रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब। रब ताला फरमाता है, क्या तुम ये सोच कर बैठे हो कि तुम सीधे जन्नत में चले जाओगे और तुमको वैसी तकलीफें नहीं आएंगी जैसे पहले वालों को आई थी? और कैसी आई थी? कुरान कहता है वो जुल्जिलू, उन्हें हिला दिया गया था। यहां तक कि रसूल पाक ने और ईमान वालों ने ये कहना शुरू किया, अल्लाह की मदद कब आएगी? फिर रब ताला फरमाता, आगाह हो जाओ, अल्लाह की मदद करीब है। हमारी आजमाइशें कहां आई है मेरे अजीजों? कौन सी तकलीफें, कौन सी मुसीबतें? उलमा इस्लाम को आज अल्लाह तबारक व तआला ने ठाट बाट से रखा है, हर तरह की सहूलियात तुम्हें आज मिली हुई है। कौन सी नेमत की कमी मौला ने दी है? हर चीज तुम कदम बाहर निकालो कि सारी सहूलियात तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। हम यहाँ एसी में दिन और रात गुजारने वाले हैं, कालीनों पर सजदे करने वाले हैं और मुर्ग मुसल्लम हर दिन खाने वाले हैं। तुम्हें कहां पता है अभी कि आजमाइश कहते किसे, तकलीफें कहते किसे? मैंने तो सिर्फ एक चख करके देखा है 8 महीने में, फिर अंदाजा हुआ, चखा है बस, चख करके आए कि 8 महीने पत्थरों पर उन्होंने सुलाया था तो लगता कैसे है, कैसे लगता है? खाना और पानी के लिए जो आज हमारे इर्द गिर्द लोग हाथ धुलाएं, रुमाल दे पोंछने के लिए, हर चीज की खिदमतगार हो, और जब वहां बदतमीज लोग और जालिम लोग लाइन में खड़े करके सूखी रोटियां देते हो तो फिर अंदाजा होता है लगता कैसे है। ये छोटी सी चीज हमने चख करके देखा है, वो रोटियां देखी जिससे इंसान का गला कट सकता है। मेरे अजीजों, ये सब बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि अभी इम्तिहान बाकी है हमारे। अगर नामूस मुस्तफा की बात करते हो तो फिर इन सब चीजों के लिए तैयार रहो, इन सब चीजों के लिए तैयार रहो। और एक बात मैं बताता हूं, ये बाहर मजमों में बैठ करके बात करना बहुत आसान है और अंदर तकलीफें सह करके फिर ये बात करो। मेरे अजीजों, कभी कभार घबराहट ऐसी होती थी, कुछ कैदी लोग आकर कहते थे कि सच में अल्लाह है? ऐसे सवाल, अल्लाह है, सुनता है? और उस वक्त कोई आयत उनको बताने में भी हमें ऐसा लगता। एक कैदी से मैंने कहा, इन्ना मअल उसरि युसरा, हर तकलीफ के बाद आसानी अल्लाह का वादा है। झट से उसने कहा, मौलाना 16 साल हो गए, अभी कब आएगी वो आसानी? हमारे पास क्या जवाब है?
یہ تکلیفیں سر کر کے پھر آیتوں پر یقین کرنا، یہ بہت بڑے کمال کی بات. یہاں باہر بیٹھ کر کے جو تسلی کی باتیں کریں، میرے عزیزوں بہتوں کو ہم نے دیکھا ہے، بہتوں کو جان بھی دیں گے، گردن بھی کٹا دیں گے، بہت ساری باتیں ہیں. اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے جو صبح بستر نہیں چھوڑ سکتا وہ کیا گردن کٹائے. جو نماز کے لیے اذان کو لبیک نہیں کہتا، وہ جان کی بات کہاں ہے. ایک ڈنڈے سے ساری چیزیں بھاگ جائیں گی، سب نکل جاتے ہیں ادھر ادھر. میں سب کی بات نہیں کرتا. آزمائشیں جس وقت آئیں گی میرے عزیزوں، استقامت یہ کسی چھوٹے موٹے چیز کا نام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمے رہ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر پھر فرشتے اتارے جاتے ہیں، فرشتے اتارے جاتے ہیں. میرے عزیزوں یہاں بڑی بڑی باتیں کہنے کے لیے میں نہیں کھڑا، بس اتنی بات کہوں گا کہ حالات کے تناظر میں جو آج تمہارے لیے سب سے بڑے چیلنجز ہیں، اس میں تمہیں کھڑے اترنے کی ضرورت ہے. تم صرف اپنے محلے کے نمائندے نہیں ہو. یہ جو سروں پر ٹوپیاں اور داڑیاں ہیں تمہارے چہروں پر، تم کسی مسجد کے ہی مصلی نہیں ہو، بلکہ پوری کائنات میں اللہ نے تمہیں خیر امت بنایا ہے. سب انسانوں کے لیے تم رہبر ہو، رہنما ہو. تمہارے اخلاق ہر کوئی آج دیکھ رہا ہے. تم ایمبیسیڈر ہو کس کے؟ رسول پاک کے. تم ترجمان ہو اخلاق رسول کے. اگر آج تم نہیں اٹھو گے اور یہ اخلاق نہیں دکھاؤ گے تو اس سے صرف تمہارے گھر کا نہیں، پورے دین اسلام کا، آگے آنے والی نسلوں کا بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے. نوجوانوں سے میں بار بار یہ اپیل کرتا آیا ہوں، اے نوجوانوں اٹھو، اٹھو مگر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی. دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا ہے، اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دو، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو. آج تمہارے صرف کھڑے ہونے کی دیر ہے. کس چیز کے لیے کھڑے ہونے کی دیر ہے؟ جب میں ایسی باتیں کرتا ہوں تو ہمارے جو رشتہ دار قلم کاپی لے کر بیٹھے ان کو لگتا ہے یہ جنگ کے لیے بلا رہے ہیں، ابھی تلوار بھالے نیزے کی بات کر رہے ہیں. میرے عزیزوں تمہارے لیے سب سے بڑا ہتھیار عشق مصطفیٰ ہے، عشق رسول ہے، محبت مصطفیٰ ہے. اور جب وہ کسی کے اندر آ جاتا ہے تو پھر اس کے اخلاق سے وہ نظر بھی آتا ہے، اس کے اخلاق سے وہ نظر آتا ہے. جاہل عاشق رسول نہیں بن سکتا. عاشق رسول علم کی طرف بڑھتا ہے. جاہل اور ایسا بدعقیدہ جو دعویٰ کرتا ہو حضور کے غلام ہونے کا، اگر اس کی زبان میں سچائی نہیں ہے تو وہ عاشق رسول ہے ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں میں سے جتنے ہیں اگر کوئی منافق ہو تو منافق کے اندر دو عادتیں جمع نہیں ہو سکتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو عادتیں منافق کے اندر نہیں آ سکتی. وہ کون سی دو عادتیں؟ اچھے اخلاق. یہ اچھے اخلاق، یہ صرف ہنس کر کے ملنا اس کو اچھے اخلاق نہیں کہتے، وہ بہت لمبی اس کی ایک تشریح ہے. اچھے اخلاق منافق کے اندر نہیں آ سکتے. اور دوسری چیز اللہ پر توکل اور رسول کی ہر بات پر یقین، یہ منافق کے اندر نہیں آ سکتی. میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ رب العزت کی ہر بات پر آپ کو یقین ہے؟ رسول پاک کے ہر فرمان پر یقین ہے؟ بے شک. اگر یقین ہے تو یہ زبان سے بولنے کی بات کیا ہے؟ پھر تمہارا عمل کہاں ہے؟ اسی لیے سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ قادریہ کے بڑے بزرگ ہیں، غوث پاک کے دادا پیروں میں آتے ہیں. آپ کہتے ہیں میری زندگی کا سب سے کٹھن سوال، سب سے مشکل سوال یہ ہے اگر کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کیا تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو، وہ کہتے ہیں میرے لیے سب سے کٹھن سوال ہے. ابھی میں پوچھوں تو سب ہاتھ بھی اٹھائیں گے، سب اٹھا دیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے یعنی سب چلا کے بولیں گے ہے. لیکن حضرت ابو بکر شبلی کہتے ہیں یہ میرے لیے اس کا جواب سب سے مشکل ہے.
کہا اس میں کیا مشکل ہے؟ آپ فرماتے ہیں اگر نہ کہہ دیا تو ایمان چلا جائے گا، اگر نہ کہہ دیا تو ایمان چلا جائے گا، اور اگر ہاں کہوں تو میرے اعمال اس کے مطابق نہیں، جھوٹا پڑ جاتا ہوں، دل ملامت کرے گا، زبان سے تو رسول پاک کی محبت کی بات کرتا ہے، کہاں ہے تیرے عمل؟ عزیزان گرامی وقار، یہ دو عادتیں میرے آقا فرماتے ہیں منافق کے اندر نہیں آ سکتی، اچھے اخلاق اور اللہ اس کے رسول پر یقین کامل۔ یقین سے ہی تو عاری ہوتا ہے منافق، یقین اس کا ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ یہاں ابھی لکی ڈرا شروع ہو جائے اور چیٹ پہ چیٹ ہوتے رہتے، ہر سال ہوتے رہتے، پھر بھی اس میں گھستے بھی رہتے۔ 1,00,000 کا 2,00,000 بنانا ہے، بھی دیکھو کتنے آ جائیں گے، اور کیسے کیسے چیٹر لوگوں پر یقین کرتے ہیں، اور 2-4 لوگوں نے بول دیا کہ نہیں میرا بھی ڈبل ہوا ہے، سب آ گئے، لائن لگ جاتی ہے، کئی 100 کروڑ کھا کر کے چلے جاتے، ان پر تمہیں یقین ہے؟ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم صبح اپنی نیند کو چھوڑ کر، بستر کر چھوڑ کر، اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف نکل کر آئے، 2 رکعت نماز ادا کر لیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پوری دنیا کی دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقین ہے اس پر تو انویسٹ کرو، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر یقین ہے تو انویسٹ کرو اس میں۔ آج یہی تو بات ہے، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے، منافقت آنے لگ گئی ہے، بزدلی کہاں سے آتی ہے؟ اللہ اس کے رسول کی ہر بات پر یقین کامل ہو جائے بندے کو تو پھر وہ منافق نہیں رہتا، وہ ایمان والا ہوتا ہے، اور پھر مصیبتیں تو آئیں گی لیکن مصیبتیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اگر مجھ پر 10 پہاڑ بھی نازل ہو جائیں، اتر جائیں، تب بھی میں خوف زدہ نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہے مجھے۔ کہا کیوں؟ کہا قرآن کی ایک آیت میرے لیے کافی ہے۔ پوچھا کون سی آیت؟ فرماتے اللہ فرماتا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نبی سے کہا ہے اے محبوب آپ فرما دیں ہرگز ہم کو کوئی مصیبت نہیں آتی، اتنی ہی آئے گی جتنا اللہ نے لکھا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی ہی آئے گی جتنی اللہ نے لکھا ہے۔ اور پھر آگے رب تعالیٰ فرماتا ہوا مولانا، وہی ہمارا مددگار ہے، وہی ہمارا مددگار ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے۔ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، لیکن قید کے دوران، جیل کے دوران کچھ چھوٹے چھوٹے لوگوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا۔ گجرات کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا قیدی آ گیا تھا، مانسک سنتولن بگڑا ہوا تھا، گھر والے بھی چاہتے تھے اندر ہی رہے، چھڑانا بھی نہیں چاہتا تھا کوئی، اٹھا پٹک زیادہ کرتا تھا، جوان تھا، اور اندر رہا، مہینہ گزرنے لگ گیا۔ وہاں ہوتا ایسا، نظام ایسا ہے کہ ہر ہفتے گھر والوں کی ملاقات آ جاتی، جالیوں میں، ادھر سے ہم، باہر سے رشتہ دار، ہر قیدی کے کوئی کبھی ماں، کبھی باپ، کبھی بھائی بہن، ملاقات کے لیے ہفتے میں 1 مرتبہ ٹائم ملتا ہے 15 منٹ۔ لیکن اس بندے کا کوئی آتا ہی نہیں تھا، ملنے بھی نہیں آئے۔ مہینہ گزر جاتا، یہ اٹھا پٹک شروع کر دے، لوگوں کو مارنا، تو جیلر جو ہے گھر کو فون لگاتا اس کے اور کہتا کہ بھائی تمہارا بیٹا ہے، کبھی تو آؤ ملاقات لو اس سے، سب کو پریشان کر رکھا ہے۔ اور اسی لیے کہ قیدیوں کی جو حالت بگڑتی ہے تو یہ بہت بڑا ڈینجر مسئلہ ہوتا ہے، ان کو سنبھالنا۔ باہر آپ ادھر ادھر ہوئے تو اندر ڈالیں گے، اندر ہی بگڑا تو پھر کون سا اندر، وہ لاسٹ منزل ہے۔ اور اسی لیے وہاں جانے کے بعد ڈر بھی نکلتا ہے لوگوں کا، اس کے بعد کہاں جانا ہے، اب سیدھے جنت ہے۔ آپ سنیں اس بات کو۔ اس کا باپ آیا اور کہا کہ بیٹا تھوڑے دن ہو گئے، اس نے پوچھا کب چھڑاؤ گے مجھے، بیل کب ہوگی، چھوٹے سے کیس تھے، کہا اس منڈے کو جو ہے تمہاری بیل رکھ دوں گا، چھوٹ جاؤ گے، اس منڈے کو نکل جاؤ گے۔ وہ آیا، سب بیٹھے ہوئے تھے، خوشی سے اعلان کرتا منڈے کو میں چلا جاؤں گا، منڈے کو چھوٹ جاؤں گا۔
منڈے آیا, ٹیوزڈے آیا, وینسڈے آیا, پھر ہفتہ 2 ہفتے اس کا باپ آیا ہی نہیں. مہینہ گزر رہا ہے, پھر یہ اٹھا پٹک شروع کرے, پھر فون کر کے اس کے باپ کو بلایا, آؤ ملاقات لو. باپ آیا, پھر پوچھا کب ہو پاپا, کہا میں تھوڑا سا کام میں بزی تھا, اس منڈے تو تیرا ہو جائے گا, اس منڈے کو ہو جائے گا. یہ آتا اور کہتا پھر بیچارہ. وہاں تو ایسے ہی ہے, سب تنکے کے سہارے پہ ہی رہتے ہیں. وکیل بولتا ہے اس ڈیٹ میں ہوگا, ہاں ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کرے کیا. تو وہ سب سے کہتا ہے اس منڈے کو پکا ہے. وہ بھی گیا منڈے, پھر 1 مہینہ گزرا. یہ 6 مہینے اس کا باپ ہر منڈے کو ہی بولتا تھا, بار بار آئے, توجہ چاہتا ہوں. اور حالت ایسی ہو گئی 6 مہینے کے بعد وہ باپ سے مل کر کے اندر آ رہا ہے, سارے قیدی خود ہی بولنے لگے اس منڈے کو ہے نا تیرا. اس کے بولنے سے پہلے ہی کہتے اس منڈے کو بیل ہے نا تمہاری, ضمانت ہونے والی ہے. اس کو ہرٹ ہو گیا, تکلیف ہو گئی. جب دل پر کسی کے چوٹ لگتی ہے تو ٹوٹے ہوئے دلوں کی بہت جلدی سنی بھی جاتی ہے. اس نے جھلا کر کے کہا تھا, گالی دے کر کے کہا تھا, کرمنل تھا, گالی دے کر کے کہا تھا سب کو, تم لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہو, میرے باپ کی وجہ سے یا جیلر کی وجہ سے میں اندر نہیں ہوں. میرا خدا اتنے دن کا لکھا ہے, اور جس دن لکھے گا تم سب دیکھتے رہو گے, میں چلا جاؤں گا. کیا بات ہے, واہ واہ. ہم نے سوچا یہ کہاں سے اتنا بڑا ایمان آیا. اور اتفاق سے سنیچر کے دن وہ اپنے باپ سے مل کر کے آیا تھا, اس کو چڑھایا گیا تھا اور وہ بفر کر کے اس طرح کی بات کیا تھا. اور منڈے کے دن اس کا باپ ضمانت کا بیڑا لے کر آ ہی گیا, اور وہ ہنستے خوشی سے جا رہا تھا اور کہا میں نہیں کہہ رہا تھا, میرا خدا جب تک لکھا ہوا ہے تب تک میں یہاں رہوں گا, کسی کے باپ کی طاقت نہیں ہمیں اندر رکھنے کی. اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزوں, جو بھی مصیبتیں آئیں گی, ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے فرمایا اتنی پہنچیں گی جتنی اللہ نے لکھا ہے, اور مددگار بھی وہی ہے, مددگار بھی وہی ہے. میں اس سے قبل بھی آپ کے ہاں ایک بات سنایا تھا, حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق. آپ جیل کے اندر 7 سال کاٹ لیے, اور 2 قیدیوں نے خواب دیکھا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر بتائی تھی. ایک اس میں مرنے والا تھا, ایک چھوٹنے والا تھا. قرآن پاک میں واقعہ موجود ہے. جو چھوٹنے والا تھا اس کو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں تیرے خواب کی تعبیر بتا رہا ہوں, چھوٹ کر کے جائے گا تو, بادشاہ بدل چکا ہے, جو مجھے قید میں ڈالا تھا اب وہ نہیں ہے, مصر کا بادشاہ بھی بدل گیا. جانا اور بادشاہ سے میری درخواست رکھنا کہ میں بے قصور کئی سالوں سے اندر قید میں ہوں. یہ قیدی اپنے خواب کی تعبیر کے مطابق ہی, اس نے خواب دیکھا تھا, اس کی تعبیر کے مطابق چھوٹ گیا. اور جیل سے چھوٹنے والا سب بھول بھی جاتا ہے, پلٹ کے دروازہ بھی نہیں دیکھتا, کون ہے کیا ہے سب بھول جاتا ہے. اور وہ بھی گیا بیچارہ, سب بھول گیا. اور بادشاہ کے سپاہیوں میں نہیں, مصاحبین میں, خاص لوگوں میں شامل ہو گیا. لیکن اس کو وہ بات یاد نہ آئی یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا. یوسف علیہ بادشاہ کے پاس وہ بھول گیا, اور بعض روایتوں میں پھر 7 سال گزر گئے بنا کسی غلطی اور قصور کے. یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رو پڑے, کہا ہے مالک الملک یا ذا الجلال والاکرام, تیرا یہ بندہ بے قصور کب تک یہ دروازوں کے اندر قید رہے گا؟ کیا میرے لیے دروازے اب کھلیں گے نہیں؟ تو جانتے ہو یہ ایسا مقام ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے یوسف, قید میں اندر گیا, اگر تجھے باہر جانا ہی تھا تو بادشاہ سے کیوں درخواست کیا, کیا میں نہیں تھا؟ یہ نبیوں کے لیے ہے میرے عزیزوں, اعلیٰ ایمان ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اس پر پھوٹ پھوٹ کر روتے رہے. ہمارا بھی یہی حال ہونا چاہیے. ایک بات مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے, میں یہ عرض کرتا ہوں یہاں پر گفتگو, میں جو چیزیں شروع کیا تھا اس کو یہاں سٹاپ کرتا ہوں. سارے لوگوں نے دعائیں کی, مجھے پتا ہے, اور سب سے زیادہ میں نے حضور تاج الشریعہ کو اور حضور امین ملت کو خواب میں بار بار دیکھا, اور حضرت ابی مجھ سے کہا تھا
کہ ہم سب پریشان تھے، بہت دعائیں کرتے تھے، میرے چھوٹنے کی دعائیں یا میرے آرام کی دعائیں یہ الگ مقام رکھتی ہیں، لیکن جس وقت اندر جا رہے تھے میرے برادر گرامی بھی موجود ہیں، میں ایک دعا اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ کرتا تھا کہ اے رب ذوالجلال تیرا بندہ ہے، تیرے نبی کی بات کرتا اندر آیا، اتنی لاج رکھنا کہ میرے باہر جانے کے لیے کبھی کسی کتے کی مدد لینے کی نوبت نہ آئے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کسی ظالم کی مدد لینے کی نوبت نہ آئے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے